الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز علماء کرام، طلبہ عزیز، بزرگوں اور بھائیوں، ابھی آپ نے حفاظ کرام کی دستار بندی کا منظر دیکھا ہے، اور ہماری کچھ بچیوں کو ناظرہ قرآن ختم ہونے پر ردا بھی پیش کی گئی ہے. تو یہ حفاظ کے لیے اور ان کے والدین کے لیے اور بچیوں کے متعلقین کے لیے بہت خوشی اور شکر کا موقع ہے، اس لیے کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ قیمتی چیز جس کے مقابلے میں تمام دنیا کی دولتیں ہیچ ہیں، وہ اللہ کی کتاب قرآن کریم. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے: قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. کہ اے پیغمبر، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ یہ قرآن پاک جو تمہیں حاصل ہوا اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے، اس پر تمہیں خوش ہونا چاہیے. اور یہ قرآن پاک ان تمام چیزوں سے افضل اور بہتر ہے جنہیں دنیا میں لوگ جمع کرتے ہیں. وہ خیر مما یجمعون. سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات، تمام دنیا کی نعمتیں، آرائشیں، آسائشیں قرآن پاک کی ایک آیت کے مقابلے میں بھی نہیں رکھے جا سکتے. تو جس بندے کو اللہ تعالیٰ قرآن کی دولت سے نواز دیں، اس سے زیادہ سعادت مند بندہ اللہ کا اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے یہ بچے جنہوں نے حفظ کیا ہے بڑے خوش نصیب ہیں، اور ان کے والدین بھی بڑے خوش نصیب ہیں. ہو سکتا ہے کہ آج
اس قرآن کی قدر و قیمت کا اندازہ نہ ہو، لیکن قیامت میں ضرور اندازہ ہوگا۔ دو طرح سے اندازہ ہوگا۔ ایک تو یہ کہ والدین کے سروں پر تاج پہنایا جائے گا، اس وجہ سے کہ بھئی ان کے بچوں نے قرآن حفظ کیا ہے، اور وہ تاج اتنا روشن ہوگا کہ سورج کی روشنی سے بھی زیادہ اس کی روشنی ہوگی۔ لوگ نظریں اٹھا اٹھا کے دیکھیں گے کہ بھئی یہ کون آدمی ہے، اس کا تو بڑا اعزاز ہو رہا ہے، تو بتایا جائے گا کہ یہ تو فلانا ہے، اس نے بچوں کو مدرسے میں پڑھا دیا تھا، حفظ کرا دیا تھا۔ تو جنہوں نے حفظ نہیں کرایا ہوگا وہ افسوس کریں گے، حسرت کریں گے کہ کاش ہم بھی کرا دیتے تو ہمارا بھی اعزاز ہوتا۔ اور ایک اور بات ہے جس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے، مرد حضرات بھی دھیان دیں، ہماری مائیں بہنیں بھی دھیان دیں۔ یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے، توجہ کی بات ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے لیے قرآن خوانی ہوتی ہے۔ میرا خیال میں بڑھانے میں بھی ہوتی ہوگی۔ جی ہوتی ہے۔ اور اس میں بعض مرتبہ مدرسے کے بچوں کو بھی بلایا جاتا ہے۔ اکثر جگہ یہ ہے۔ کیوں بھائی بلایا جا رہا ہے کہ نہیں؟ جی بے شک۔ جواب دو۔ بلاتے ہیں۔ حالانکہ بچے مدرسے میں اس لیے پڑھنے نہیں آتے کہ تمہارے ابا کی قرآن خوانی کریں، وہ تو پڑھنے آ رہے ہیں۔ آپ اگر تعلیم کے اوقات میں انہیں قرآن خوانی کے لیے بھیج رہے ہیں تو بچوں کے ساتھ آپ ظلم کر رہے ہیں، اور جو بلا رہے ہیں وہ بھی ظلم کر رہے ہیں۔ خیر، بھیج دیے۔ تو ہمارا سوال یہ ہے کہ کسی کے ابا کے انتقال پر ان بچوں کو کیا پڑی ہے، انہیں کیا دلچسپی ہے؟ اگر آدمی کے دل میں مرنے والے کے جانے کا افسوس نہ ہو یا ہمدردی نہ ہو تو وہ اس کے لیے صحیح طرح ایصال ثواب کیسے کر سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ بچہ جسے آپ نے خوشی خوشی قرآن خوانی کے لیے بلایا ہے وہ دم دم پڑھ دے گا، کچھ پڑھے گا کچھ چھوڑے گا۔ کون دیکھ رہا ہے ہر ایک پارے میں ایک ایک لفظ پڑھا؟ آپ خوش ہو رہے ہیں کہ جی ابا کے لیے قرآن پڑھوا دیا، پتہ چلا وہ تو ٹپے مار کے پڑھا اس نے۔ اور اس سے بڑی بات، یہ علماء بیٹھے ہیں، اس سے بڑی بات ہم سب کے لیے غور کرنے کی بات ہے کہ بلایا آپ نے، پڑھوایا آپ نے، اور جب اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا تو اپنے ابا کو پہنچا دیا۔ بلایا آپ نے، سپلائی ادھر ہو گیا، قرآن خوانی آپ نے کرائی۔ آپ خوش ہو رہے ہیں کہ بھائی ابا کو پہنچا دیا، پہنچا ہے نہیں، وہ تو کہیں اور سپلائی ہو گیا۔ کیوں ہوا؟ کیونکہ وہ بچے دوسرے تھے۔ اگر ہمارا بچہ حافظ ہوگا اور ہمارا بچہ قرآن پڑھنے والا ہوگا تو یہ گڑبڑ نہیں ہو سکتی کہ پڑھے کسی کے لیے پہنچا دے کہیں، وہ دوسروں کے لیے پہنچانے سے پہلے اپنے ابا اماں کو ضرور پہنچائے۔
بے شک بے شک تو فائدہ حقیقی معنی میں قرآن پاک سے اپنے بچوں کو بچیوں کو قرآن پڑھانے میں ہے. دوسروں پہ آدمی اعتماد نہ کرے کہ جی دوسرا پہنچا دے گا. کیوں پہنچا دے گا؟ وہ تو اپنوں کو پہنچائے گا. تو ہر آدمی اپنا انتظام کرے. اب ایک آدمی اپنے بچے کو حافظ بناتا ہے اور یہ حافظ قرآن بچہ جب بھی قرآن ختم کرے گا اور ختم قرآن پر دعا کرے گا، چاہے وہ تراویح میں پڑھے چاہے وہ ویسے سنائے، تو سب سے پہلے اپنے والدین کو قرآن کا ثواب پہنچائے گا. بے شک بے شک اور جب یہ والدین قیامت میں پہنچیں گے تو چٹے کے چٹے لگے ہوں گے تو بھئی یہ کہاں سے آئے؟ کہ یہ تمہارے بچے نے بھیج رکھے تمہارے لیے. سبحان اللہ. یہ بات ایسے حاصل نہیں ہو سکتی کہ دوسروں سے قرآن خوانی کروا لو. وہ تو روا روی میں کرے گا بس، مگر اپنا بچہ اگر پڑھا ہوا ہے تو انشاءاللہ بالکل پکی بات ہے کہ ضرور ثواب پہنچائے گا اور دین پر قائم رہے گا اور دین پر چلے گا. اسی لیے یہ جلسے کروائے جاتے ہیں کہ یہاں پر دستار بندی ہو تو سامنے والوں کے دل میں جذبہ پیدا ہو کہ جی ہمارا بچہ بھی حافظ بنے. اگلا جو جلسہ ہو تو ہمارا بچہ بھی بنا ہو. بچہ ہو، پوتا ہو، نواسا ہو، بھتیجا ہو، بھانجا ہو، بھائی ہو، اور ہماری بچی بھی قرآن پڑھے اور اچھا پڑھے اور صحیح پڑھے، مجہول نہ پڑھے. صحیح انداز میں قرآن پڑھنے کا ماحول گھروں میں ہونا چاہیے، گھر کی عورتوں میں ہونا چاہیے، بچیوں میں ہونا چاہیے. یہ بچی جب قرآن پڑھے گی تو آگے جب یہ ماں بنے گی تو اس کی گود میں جو بچے پڑھیں گے، بچیاں پڑھیں گی، وہ بھی قرآن پڑھنے والی ہوں گی. ان کے اندر بھی دین آئے گا. یہ جس گھر میں جائیں گی وہاں بھی دین پہنچے گا اور دین نسلوں میں زندہ رہے گا. ہم میں سے ہر آدمی کو میرے بھائیوں اس دنیا کی کامیابی سے زیادہ آخرت کی کامیابی کی فکر ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہی فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. ولتنظر، اور ہر آدمی غور کرے، نفس، ہر نفس غور کرے، ما قدمت لغد، کل قیامت کے لیے اس نے کیا تیاری کر رکھی ہے یہ بتاؤ. تم نے یہاں بلڈنگ بنا لی، تم نے کھیت یہاں پر جو ہے اکٹھے کر لیے، تم نے بینک بیلنس بنا لیا. کتنے دنوں کے لیے؟ 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال چھوڑ کے جاؤ گے. یہ بتاؤ قیامت کے لیے کیا تیاری ہے؟ ما قدمت لغد. بچوں کو دین پڑھاؤ گے تو انشاءاللہ یہاں بھی سرخروئی ملے گی، آخرت میں بھی سرخروئی ملے گی. دین کے کاموں میں ہاتھ بٹاؤ گے، صدقہ جاریہ کا انتظام کرو گے تو انشاءاللہ یہ میٹر ثواب کا چلتا رہے گا جب تک کہ وہ صدقے کی چیز موجود رہے گی. علم دین کے اندر تعاون کرو گے اس کے پھیلانے میں، اس کی نشر و اشاعت میں، تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ثواب کا ہمیشہ کے لیے انتظام فرما دیں گے. آج اس بات کی بہت ضرورت ہے کہ ہم دین سے وابستہ ہوں، آخرت کے بارے میں فکر مند رہیں، دینی اداروں کا تعاون کریں، اپنی نسلوں کو دین پر قائم رکھنے کے لیے جو بھی ہم سے محنت ہو سکتی ہے وہ کریں. اگر ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں تو جانے سے پہلے یا آنے کے بعد 1 گھنٹہ ان کو مکتب میں بھیجیں، مدرسے میں بھیجیں. انہیں عقیدے کا پتہ ہو، فرائض کا پتہ ہو، ارکان کا پتہ ہو،
دین والی زندگی کا پتہ ہو. یہ ہمارے اوپر فرض عین ہے. فرض عین جیسے نماز فرض ہے ایسے ہی بچوں کو دین سکھانا بھی فرض ہے. یہ بہت بڑی آبادی ہے بوہانا اور قدیم آبادی ہے مسلمانوں کی. یہاں پر اچھے ادارے ہونے چاہیے بچوں کے لیے بچیوں کے لیے, دینی تعلیم کے لیے بھی اور دنیاوی تعلیم کے لیے بھی, تاکہ ہمارے دینی ماحول میں ہمارے بچے بچیاں تعلیم حاصل کر سکیں. آج کا زمانہ تعلیم کا ہے, تعلیم سے روکا نہیں جا سکتا, لیکن اچھے ماحول میں اگر تعلیم حاصل ہوگی تو اخلاق درست رہیں گے, صحیح تربیت ہوگی اور اخلاقی اعتبار سے خرابیوں سے ہمارے بچے اور بچیاں بچیں گے. سب کو مل جل کر سر جوڑ کر اس بارے میں فکر کرنی چاہیے, کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.